وہ چیف جسٹس کہتا ہے کہ جی میں نے انسانیت کے حقوق کی پاسداری جو ہے نا وہ عاصمہ جہانگیر سے سیکھی ہے. میں نے قبلہ اتنی بڑی کرسی پر بیٹھ کر اتنا بڑا جھوٹ بولتے ہو, اقلیت تم انسانیت کی ایک گستاخ عورت سے تم نے سیکھے جو ساری زندگی حضور کے گستاخوں کی حمایت کرتی رہی ہے, جس نے مسلمان بچیوں کو آوارہ بنایا ہے, اس سے تم نے انسانی حقوق سیکھے ہیں. انسانی حقوق تو کائنات میں امام الانبیاء بتا گئے کہ انسان کے حقوق کیا ہوتے ہیں. تم نے انسانی حقوق اس عورت گستاخ عورت سے سیکھے ہیں جو ساری زندگی حضور کے گستاخوں کی وکالت کرتی رہی, اور جس نے 6 گستاخ نواز شریف سے اس کی بیوی کے ساتھ سہیلی بن کر اس نے چھڑائے ہیں. آپ کس منہ سے قیامت والے دن حضور کے سامنے پیش ہوں گے؟ آپ اس گستاخ عورت کو کیا بنانا چاہتے ہیں؟ ہمیں بتائیں, اس گستاخ عورت کو کیا بنانا چاہتے ہیں؟ عورتیں وہ تھیں, ان سے آپ نے انسانی حقوق نہیں سیکھے کہ ام عامر کے 4 رشتے چلے گئے میدان احد میں, باپ بھی شہید ہو گیا, بیٹا بھی شہید ہو گیا, شوہر بھی, بھائی بھی. جب حضور سامنے آئے تو حضور کا دامن پکڑ کر کہا, حضور آپ جو موجود ہے کل مصیبت بعدک جلل. آپ نے اس عورت سے کچھ نہیں سیکھا. اتنی بڑی کرسیوں پر بیٹھے ہو, پاکستان کا مال کھاتے ہو اور مڑ کے گستاخوں کی حمایت کرتے ہو. ایک گستاخ عورت کے بارے میں تم گن گاتے ہو, اور حضور کی عزت کا مسئلہ ہے تو تمہیں اپنی کرسیاں بھی بھول جاتی ہیں, تمہیں اپنے عہدے بھی بھول جاتے ہیں, تم گستاخوں کی وکالت کرنا شروع کر دیتے ہو. اور جب ایک گستاخ مر گئی وہ جہنم میں جائے, اس کی وکالت کر کے کیا بتانا چاہتے ہو کہ جو پاکستان میں گستاخوں کا حامی ہو ہم بھی اس کے حامی ہیں؟ تو پھر سن لو, اگر تم گستاخوں کے حامی ہو تو ہم بھی محمد عربی کے غلام ہیں. توجہ, ہم نے بھی حضور کا کلمہ پڑھا ہوا ہے. کاہن و پاپا, اقبال کہتا ہے کاہن و پاپا و سلطان و امیر, بار یک نخچیر صد نخچیر گیر, از غلامی فطرت او دون شدہ, نغمہ اندر نیو خون شدہ, تا امین حق بحق داراں سپرد, بندگاراں مسند خاکاں سپرد. اقبال, تم انسان کی حقوق کی بات کرتے ہو. اقبال کہتا ہے ایک انسان تھا لاکھوں اس کے شکاری تھے. جناب کوئی بڑے عہدے والا تھا, کسی نے, انہوں نے کہا غلاموں کی فطرت مار دی تھی لوگوں نے. غلام کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ زندگی میں بھی اچھا کپڑا پہنوں گا. غلام کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میں آقا کے برابر بیٹھ کر کبھی کھانا کھاؤں گا. اقبال کہتا تامین حق بحق, یہ ہے انسانیت کے حقوق بتانے والے. اقبال کہتا تامین حق بحق داراں سپرد. اقبال کہنے لگا جب یہ صورت بن گئی, لاکھوں شکاری آ گئے انسان کے, اور غلاموں کی فطرت مار دی, ان کی سوچیں اور فکریں مار دی. اقبال کہتا ہے پھر اتنی دیر میں حضور آ گئے اور بندگارا مسند خاکہ سپرد. اگر انسانیت کی بات سیکھنی ہے نا تو میں آج آپ کو بتا رہا ہوں, یہ میرا کلپ ضرور سننا. ہاں, اگر آپ کے اندر یہ بات ہوئی تو آپ اپنی بات سے رجوع ضرور کریں گے. نہیں, یہ کون عورت ہوتی ہے 1400 سال کے بعد جس سے تم نے انسانیت کی حقوق کی بات سیکھی ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ امام الانبیاء کی پھر آمد کا مقصد کیا تمہیں پتہ ہی نہیں ہے, تو بات اتنی بڑی کر گئے. اس سے تم نے انسانیت کی حقوق کی بات سیکھی ہے. میرے آقا و مولا نے بتایا انسان ہوتا کیا ہے, انسانیت ہوتی کیا ہے, اور اس کا حق کیا ہوتا ہے, یہ حضور نے بتایا. کیوں جی؟ ایک طرف غلام تے لونڈی دا پتر ہوئے, اے میرا کلپ ضرور سننا پھر آپ کو سمجھ آ جائے گی. اسامہ بن زید ہوون ایک طرف, رنگ گندمی ہوئے تے نک چپٹی ہوئے, تے ایک طرف امام حسن ہوون جنہ دا سر تو لے کے ناف تک حضور دی شباہت ہوئے. ایک موڈے ہوتے امام حسن ہوون تے دوسرے موڈے ہوتے اسامہ بن زید ہوون. یہ انسانی حقوق کی بات ہے. تم اسلام کی دشمنی میں اتنے آگے نکل گئے, تمہیں حضور کی کوئی بات نظر ہی نہیں آتی. کیوں جی؟ حجت الوداع دے موقع تے کی بنیا, 1,24,000 صحابہ موجود سن. یہ انسانی حقوق کی بات ہے جو میں کر رہا ہوں. 1,24,000 صحابہ سن عرفہ دے میدان وچ. یہ تے پکی بات ہے نا جی. ہاں, یہ تے سارے اس اجماع امت ہے, یہ تے تواتر نال حدیث پاک موجود ہے. 1,24,000 صحابہ موجود ہیں عرفہ دے میدان وچ, تے اسامہ بن زید نو حضور اپنے نال بٹھایا. کیوں جی؟ ہاشمی تے قریشی ایڈیاں وڈیاں شاناں جنہاں نو حضور ایک لین لا کے جنت دیتی. ابو بکر بھی نیچے چل رہے.
تم انسانی حقوق کی بات کرتے ہو اور حضور کے سارا اسوہ حسنہ کو تم نے کبھی پڑھا ہی نہیں ہے، اور جب تم عین کے لگا کر پڑھتے ہو تو یورپ کی مثالیں دیتے ہو، جب تم کوئی بات کرتے ہو تو حضور کی کبھی تمہیں خیال بھی نہیں آیا کہ حضور کا نام بھی لے لے ان کرسیوں پر بیٹھ کر جن کی وجہ سے تمہیں کرسیاں حضور کی وجہ سے ملی۔ یہ کرسیاں حضور کی وجہ سے، پاکستان نہ بنتا تو یہ کہاں بیٹھے ہوتے؟ کبھی تمہیں خیال نہیں آیا کہ کرسی عدالت پر بیٹھ کر حضور کے فیصلوں کا بھی ہم حوالہ دے دیں؟ کبھی تمہیں خیال نہیں آیا کہ کرسی عدالت پر بیٹھ کر ہم صدیق اکبر کا حوالہ دے دیں؟ کبھی تمہیں خیال نہیں آیا کہ فارق حق و باطل امام الہدا، کیوں جی، ترجمان نبی ہم زبان نبی، حضرت عمر کے عدل کا کبھی تمہیں خیال نہیں آیا کہ حضرت عمر کے عدل کا بھی ہم حوالہ دے دیں؟ ہم کرسی پر جو بیٹھے ہیں یار، اور جب بھی کوئی عورتوں کے کیس جاتے ہیں تو کم از کم تم عثمان غنی کی حیا کا ہی فیصلہ دے دو، کیوں جی، اور مولا علی کے عدالت کا ہی فیصلہ دے دو۔ حیدر کرار نے کون کون سے فیصلے کیے؟ کبھی تمہیں خیال آیا کہ ہم بیٹھ کر صحابہ کے حضور کے ساتھ، صحابہ ساری زندگی، انس بن مالک کہندے میں 10 سال حضور دی خدمت کی تھی، 10 سال صحابہ کتنی روزانہ ہی ہزار آندے ہونے، صرف حضور دے گھر دی زیارت کر کے چلے جاندے ہونے، کہندے میں 10 سال ویکھیا ان ابواب النبی کانت تقرأ بالاظافیر، فرمایا ابو بکر سے لے کر واشی بن حرب تک جنہوں نے صرف ایک بار حضور کی زیارت کی ہے، کیوں جی، لیکن ان کے مقام کو ویسے کرنی، پہلے مقام کو چھو بھی نہیں سکے، خیر التابعین ہونے کے باوجود واشی بن حرب کے پہلے مقام کو چھو بھی نہیں سکے۔ افضل الخلق بعد الرسل سے لے کر واشی بن حرب تک، حضرت انس بن مالک کہتے ہیں سارے صحابہ در رسول تے آئے، لیکن میں ابو بکر سے لے کر واشی بن حرب تک میں نے کسی بھی کو بھی حضور کا دروازہ ایسے کھٹکھٹاتے ہوئے نہیں دیکھا، جس نے بھی کھٹکھٹایا اپنے ناخنوں سے دروازہ کھٹکھٹایا۔ یہ بھی تو بات کرو نا جناب، جن کے دروازے کا صحابہ اتنا ادب کرتے ہوں کہ کہیں آواز اونچی نہ ہو جائے، ظاہر بات ہے ایسے کھٹکانے سے تو آواز اونچی ہو سکتی ہے نا، تو صحابہ وہ آواز لا ترفعوا پر اتنا عمل کیا کہ حضور کا دروازہ 10 سال، انس بن مالک کہتے ہیں صبح کوئی آیا، رات آیا، جتنا بھی کسی کو ضروری کام تھا، ایسے حضور کا دروازہ نہیں کھٹکا، ایسے کھٹکا، ایسے۔ اب بتائیں کتنی بار وہ کھٹکھٹاتے ہوں گے ناخنوں سے؟ ہاں جی، تو آپ کو پتہ ہی نہیں ہے دربار رسالت کے آداب کیا ہے؟ جب بھی آپ بولتے ہیں تو گستاخوں کی حمایت کرتے ہیں۔ ایک گستاخ رسول عورت کی آپ کہتے ہیں جی میں نے اسے انسانیت کی بات یہ ہے جو میں کر رہا ہوں، کیوں جی؟ حضرت عمار بن یاسر روب انسانیت یہ ہے، بادشاہو تو آڈے ہوندے ہیں تو شراب بھی بڑھ گئی زیتون، تو آڈے ہوندے ہیں تو شراب بھی بڑھ گیا شہد، جس کے تم خود گواہ ہو، کیوں جی؟ کراچی جیل شراب پکڑی گئی تے لیبارٹی وچ آیا کہ جناب یہ شہد سی تے زیتون سی، آپ خود بتائیں، آپ انصاف کی کرسی پر بیٹھ کر بتائیں کہ آپ جس میں گواہ ہیں اس میں جب یہ تبدیلی ہو گئی تو غریب آدمی کے ساتھ پاکستان میں کیا ہوتا ہوگا؟ جو قاتل نہیں ہوگا وہ قاتل بنا دیا جاتا ہوگا، جو بے گناہ ہیں ان کو گناہگار بنا دیا جاتا ہوگا، 100 روپے کا جو ہے وہ اس کے اندر 10 لاکھ اس پر ڈال دیا جاتا ہوگا۔ ہنسے ہی بنانے ہیں نا، جب شراب شہد بن جائے تو ہنسے میں تبدیلی کرنا کتنی دیر لگتی ہے، یہ کسی پر ناجائز مقدمہ بنانے میں کتنی دیر لگتی ہے۔ بادشاہو جڑے کامن ہو کرو، ہاں جس کامن اس منصب تے بیٹھ کے لوگوں انصاف دیو۔ ہاں لوگ تواڈے جناب لاہور بھی جڑا سپریم کورٹ دا بینچ ہے اتھے بھی باہر ڈھائی تو لوگ پٹن لگ پیندے، خود سوزیاں کر لگ پیندے، اپنی توجہ دیو، حضور دی عزت ناموس دے اوتے جڑے گل ہے او پچھلے فیصلے برقرار رکھو، او دے کولوں جان چھڑاؤ، آپو بھی بچو تے اپنی نسلاں نوں بھی بچاؤ۔ آپ کو پتہ بھی نہیں ہے کہ نبی کی آنکھ کو پھونک مارنے والی چھپکلی کی نسلوں کو سزا مل جاتی ہے۔ آپ اس مسئلے کی حساسیت کو سمجھیں، ہاں اس کو سمجھیں، اس مسئلے پر رائے زنی نہ کریں۔ اور بڑے بڑے امت کے گناہ ہیں، کیوں جی؟ جس کی وجہ میرے آقا کی وجہ ہے ہمارے چہرے بچے ہوئے ہیں۔ آپ کو بھی پتہ ہے کہ نیچے جناب کچہریوں سے لے کر سپریم کورٹ تک کیا ہوتا ہے، آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے۔ انہاں مسئلے تے اپنے آپ نو جڑا اگے نہ لے آؤ، اسی تواڈے خیر خائی نہ میں گل کر رہا ہاں، اے تے جناب ابراہیم دی اگ نو پھونک ماری نا، ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و منا، جی حضور نہ ہوندے تے ابراہیم کتھوں ہوندے، جی حضور نہ ہوندے تے کعبہ کتھوں ہوندا، جی حضور نہ ہوندا تے منا کتھوں ہوندا، حج کتھوں ہوندے۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، اور وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ اس واسطے ہم بڑی خیر خائی سے میں بات کر رہا ہوں، ہاں اگر آپ ان سے 5 حدیثیں سنتے ہیں نا تو
تو ہمیں بھی حق ہے کہ ہم ناموس رسالت پر جو پڑھا ہے اس پر بیان کریں۔ آپ کو جس کرسی پر مان ہے نا، آپ کو ہونا چاہیے، ظاہر ہے آپ اتنی بڑی کرسی پر ہے، لیکن جیڑی کرسی تے اسی بیٹھے ہیں سانو بھی دے بڑا مان۔ ہاں جی ہاں جی، کہہ دیں تیرا منہ نہیں تیرے سائیں دا۔ ہاں گل کیوں جی؟ گل تو مالکاں دی ہے جنہاں دی اسی گل کرنی۔